افطار روزانہ کرتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو جب کھجور اٹھائیں یہ دعا روزانہ افطار میں ضرور کر لینا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے جو انصار بھائی تھے مدینے کے، وہ مجھے لے کر اپنے گھر آئے، کہا بھائی عبد الرحمن آؤ میں تمہیں مدینے کے بازار دکھاؤں، میں مدینے کے حالات تمہیں بتاؤں اور میری جائیداد تمہیں بتاؤں۔ لے کر کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف منہ بولا بھائی ہے نا، ماں کا بیٹا تو نہیں تھا، حضور نے فرمایا کہ آج سے تمہارا بھائی ہے۔ تو مدینے کے وہ انصار صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں دیکھو مدینے میں میرے اتنے باغیچے ہیں، ان میں سے آدھے تمہارے آدھے میرے، میری دکانیں ہیں ان میں سے ایک دکان تمہاری ایک دکان میری، میرے گھر یہ ہیں آدھا گھر کا حصہ میرا آدھا تمہارا، حتیٰ کہ وہ یہاں تک آدھا آدھا کرتے گئے۔ مدینے کے وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ اجنبی ہیں، نئے آئے ہیں مدینے میں، لہٰذا تمہیں سیٹل ہونے میں ٹائم لگے، میری 2 بیویاں ہیں، میں نے نکاح کیا ہے، ایک بیوی کو میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ یعنی ہر چیز میں انہوں نے تقسیم کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں آپ مجھے اتنا سب کچھ نہ دیں، مجھے ایک کام کریں بازار لے چلے مدینے اور مجھے بازار کے معاملات دکھا دیں، اور اس کے بعد پھر تھوڑے سے مال کیپٹل کی ضرورت ہے، اس کے بعد پھر میں خود کھڑا ہو جاؤں گا۔ وہ صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مدینے کے بازاروں کا معائنہ کروایا، اور اس کے بعد بازار میں انہوں نے تجارت شروع کی۔ جانتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس اللہ نے اتنی برکت دی کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی بیویوں کو جو 8واں حصہ تقسیم کیا گیا تھا، 8واں حصہ، 4 بیویوں کے درمیان 8ویں حصے میں بھی ایک ایک حصہ جب بیوی کو دیا گیا تھا تو ایک ایک گھر بھر کر کے چاندی جمع کر دی گئی تھی وراثت میں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی تھی۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک مالدار صحابی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بازار میں کھڑا کیا اور انہیں کام پر لگایا اور تجارت سکھائی؟ یہ طریقہ کار تھا۔ آج جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کی خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ کتنا کمائیں ہم غریبوں سے، لوگوں سے کتنا مال ہمارے پاس آئے، پروفٹ چاہیے، جہاں سے آئے جمع کرتے جاؤ۔ کبھی یہ کیوں نہیں سوچتا کوئی کہ جن سے ہم نے خوب کمایا ہے ان پر ہم تھوڑا خرچ بھی کریں، ان کے مصالح کے لیے، ان کے کاموں کے لیے۔ ہم بڑے بڑے پونجی پتیاں جتنے ہیں ہمارے ملک میں تو وہ بڑے لوگ ہیں جو دنیا کے ٹاپ لیول پر آتے ہیں، ورلڈ کے سب سے مالدار لوگوں میں آتے ہیں، لیکن ان کا غریبوں میں حصہ کیا ہے؟ جا کر کے دیکھ لو، کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ لوٹ مار کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لوٹ کھسوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے گھروں میں لگنے والی بجلیوں کا اتنا خون چوستے ہیں، ہر جگہ پر تو یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان سے یہ پونجی پتی لوگ صرف کمانا جانتے ہیں، ریٹرن نہیں دینا چاہتے۔ جبکہ نظام مصطفیٰ یہ تھا، نظام مصطفیٰ یہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پیسے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی حاجت مند آتا تو حضور حضرت عثمان کے پاس بھیجتے تھے، اور حضرت عثمان غنی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کس کام کے لیے چاہیے، کتنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے تو وہ اپنا سب کچھ اتنا دیتے تھے کہ وہ خود اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا مالدار بن جاتا تھا۔ یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ آج زکوٰۃ کا نظام پورا درہم برہم ہے، زکوٰۃ ہمارے ہاں نکالی جاتی ہے لیکن نظام ایسا درہم برہم ہے، کہیں جا کر کے زکوٰۃ کا پیسہ جام ہو جاتا ہے، مستحقین ویسے کے ویسے ہیں۔ ہمارے مسجدوں کے باہر مانگنے والوں کی تعداد سال بھر میں کبھی کم نہیں ہوتی، یا کچھ لوگ اگر پیشہ ور مانگتے ہیں تو انہیں روکنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صرف اور صرف غریب مستحقی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ پیشہ بنا لیے ہوں مانگنے کو، لیکن مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کو روکنا چاہیے۔ اور ہماری زکوٰۃ کا جو نظام ہے، اللہ نے سب سے پہلے قرآن میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحقین فقیر ہیں، مساکین ہیں۔
اور پھر یہ جو مدارس کا ہے، مدرسوں کو زکوٰۃ، ان کا نمبر قرآن پاک میں سب سے اخیر میں ہے، فی سبیل اللہ، یعنی جو اللہ کی راہ میں ہیں وہ طالب علم ہے۔ ہاں اگر وہ مستحق غریب ہے، فقیر ہے، تو ٹھیک ہے، وہ بھی نمبر 1 پر زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارے لوگوں میں ایک ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ زکوٰۃ صرف اور صرف ایک جگہ جو مدرسوں کو دی جاتی یہی ہے، وہ ایک حصہ ہے، آپ ضرور دیں، جو مستحق ادارے ہیں وہ دین کا نظام چلا رہے ہیں ضرور دیں، لیکن آپ آس پاس کبھی نظر نہیں کرتے، اپنے ارد گرد نظر نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں ان فقیروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو شرم کے مارے تم سے مانگتے نہیں، وہ حقیقت میں فقیر ہے، حیا کی وجہ سے تمہارے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ حقیقت میں فقیر ہیں، اور ان کو دینے پر اللہ تمہارے بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا۔ یہ احساس آپ کو خود کو ہونا چاہیے۔ میں آج ایک مثال دوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نظام ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال تھا، حیرت ہوتی ہے آج بھی مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، آج بھی ان کے بینک کا کھاتہ چل رہا ہے، 14 صدیاں گزر گئی، ان کے نام کی جائیداد آج بھی موجود ہے، ان کا باغیچہ، ان کا کنواں جو انہوں نے خرید کر کے وقف کیا۔ جس کے پاس مال ہے وہ اگر اپنے سرمائے کو ریٹرن قوم تک پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا سرمایہ کم ہو جائے گا، تاریخ کی سچائیاں بتا رہی ہیں 14 سینچریاں گزر گئی لیکن ان کے مال میں ابھی بھی کمی نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ میں ان کے نام کی پوری ہوٹل بھی ہے، وقف عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقف کی ہوئی چیزیں آج بھی مدینے میں موجود ہیں اور سرمایہ کما رہی ہیں، آج بھی کما رہی ہیں۔ مدینہ طیبہ میں جب حضور تشریف لائے حالات کیا تھے؟ ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، اور وہ بھی یہودی کے قبضے میں تھا، وہ پانی بیچتا تھا، تو پانی بیچا جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ استحصال آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، جب ضرورت کی چیزیں نہیں ملتی مارکیٹ میں تو کچھ مالداروں کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ لوگوں کو جو 10 روپے کی وہ 100 روپے میں بیچتے رہتے ہیں۔ یہ احتکار اسلام میں ناجائز و حرام ہے، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا۔ جب تمہارے لیے ضرورت تھی، یہ 5 روپے کا ماسک جو ہے 50 روپے میں بھی بیچا جا رہا تھا، کیونکہ اب لوگوں کو ضرورت تھی، تو لوگوں کی ضرورت کو دیکھ کر کے اس کا منافع بڑھا دینا اور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا۔ جب مدینہ طیبہ میں آئے، ایک یہودی سب کو پانی بیچ رہا ہے، پینے کا پانی، صحابہ جو غریب تھے حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی غریبی ہے کہ ہم پانی خرید کر نہیں پی سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کوئی ہے ہم میں سے جو اس کنویں کو خرید کر کے اللہ کی رضا کے لیے وقف کرے اور مسلمانوں کو پانی پہنچائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی پوری نہر عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، مال والے تھے، پیسے تھے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، میں یہ سودا کرتا ہوں۔ گئے، لیکن ماننا بھی تو چاہیے، جو مالک ہے کنویں کا اس کے پاس آئے، یہودی تھا، اس سے کہا تو یہ کنواں مجھے بیچ دے، اور ریٹ لگانا شروع کیا، کتنا جو تھا ہی نہیں اس وقت کا ریٹ، آپ نے 1000 درہم سے شروع کیا، 1000، 2000، 3000، 4000 درہم چاندی کے سکے کو کہتے تھے، 10,000 درہم پر بھی لگائے، وہ دینے کو تیار نہیں ہوا، کہا نہیں میں بیچوں گا نہیں کنواں۔ پھر حضرت عثمان غنی نے ایک راستہ ہی نکالا، کہا اچھا ٹھیک ہے تو نہیں بیچے گا، پارٹنرشپ میں تو کر لیتے ہیں، آدھا آدھا کر لیں گے، تو آدھا مالک میں آدھا مالک، ایک دن تو بیچ ایک دن میں بیچوں گا۔ وہ اس بات پر راضی ہوا کہ کنواں تو میرے پاس ہی رہے گا، پارٹنرشپ میں لے لوں گا۔ 12,000 درہم چاندی کے سکے دے کر حضرت عثمان غنی نے کنویں کی آدھی ملکیت اپنے حاصل کر لی، آدھی ملکیت لے لی۔ اب اس کے بعد طے یہ پایا تھا کہ ایک دن یہودی کے قبضے میں رہے گا، ایک دن حضرت عثمان غنی کے قبضے میں رہے گا۔
اس کے قبضے میں جب ہے وہ پانی بیچے، جب ان کے قبضے میں ہو تو یہ پانی بیچے۔ حضرت عثمان نے آدھا پارٹنرشپ میں لیا اور مدینے میں آ کر اعلان کر دیا جسے پانی چاہیے وہ میری باری کے دن مفت میں لے جائے، جس کو اپنے پانی کی ضرورت ہے۔ مدینے کے غربا، مساکین اور سب اہل مدینہ حضرت عثمان کی باری کا انتظار کرتے، جس دن ان کی باری ہوتی سب پانی لے لیتے، اور جب یہودی کی باری ہوتی وہ مکھیاں مارتا بیٹھتا، کون خریدتا؟ جب پانی مفت میں تقسیم ہو رہا ہو تو پیسے دے کر اس سے کون لیتا؟ تو اس نے جو سودا کیا تھا پھر وہ کہنے لگا کہ میں تو گھاٹے کا سودا کر لیا۔ عثمان چالاکی کر گیا، یہودی کہتا رہا، اور اس کے بعد کئی دن تک اس کے کنویں پر کوئی خریدار نہیں آتا۔ تو اب حضرت عثمان کے پاس وہ آیا اور کہا باقی آدھا بھی خرید لو، آدھے کی جو پارٹنرشپ چلا رہے ہو باقی آدھا بھی تم خرید لو۔ حضرت عثمان غنی اس وقت کہتے ہیں اب مجھے خریدنا نہیں ہے، پارٹنرشپ پہ ہی چلیں گے، آدھے آدھے پر ہی چلیں گے۔ پھر حالات یہاں آئے کہ بہت اونے پونے اس یہودی کو چند سکوں پر، چند درہموں پر اپنا پورا کنواں دے کر جانا پڑا۔ حضرت عثمان غنی نے بہت مختصر سی دولت سے باقی کا کنواں خرید لیا، اور اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کنویں کی ملکیت مجھے پوری کی پوری حاصل ہو گئی، میں آپ کو گواہ بنا کر عرض کرتا ہوں میں اس کنویں کی ملکیت سے دستبردار ہوتا ہوں، آج سے یہ کنواں صرف اور صرف اللہ کے نام پر وقف ہو گیا۔ جسے پانی چاہیے وہ کنواں آج بھی 1400 سال کے بعد پانی دے رہا ہے، مدینے میں آج بھی موجود ہے، پورے مدینے کو پانی پلایا۔ مدینے والے جب تک رہے پانی پیتے رہے، پورے خلفائے راشدین کا دور گزرا، صحابہ تابعین کا دور گزرا، نہ جانے کتنے بادشاہوں کا دور گزرا، وہ کنواں اسی طرح موجود ہے۔ آج کے دور میں بھی جا کر کے دیکھیں، پورا ایک محلہ ہے بیر عثمان نام سے مدینے میں۔ بیر عثمان کا مطلب ہوتا ہے عثمان کا کنواں، پورے محلے کا نام ہے۔ یہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے اگر آپ کے پاس کوئی چیز دولت عطا کی، نعمت عطا کی، اس کو اگر مخلوق خدا پر ریٹرن کرتے ہو ختم نہیں ہوتا، مولا ہمیشہ کے لیے قائم فرما دیتا ہے۔ اور قرآن میں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے، لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہ جاتا ہے۔ آج کے اس ظالمانہ نظام کے خلاف میں بات کروں گا۔ اقوام متحدہ UN کی رپورٹ کے اعتبار سے، ابھی پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، 2022 میں تقریباً 53 کنٹریز ایسی ہیں جس میں 11.5 کروڑ لوگ صرف بھوک کی وجہ سے مرے ہیں۔ 11.5 کروڑ لوگ بھوک مری، یہ دنیا کا اتنا بڑا وہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رپورٹ نکالنے والے وہ بڑا ادارہ ہے، اقوام متحدہ UN، جن کے پاس بڑے بڑے کنٹریوں کے بادشاہ آ کر بیٹھتے ہیں میٹنگوں کے لیے، تو رپورٹ نکالنے والوں کو کیا یہ شرم نہیں آتی کہ افریقہ کے غریب بچوں کی تصویریں چھاپ دیتے ہو؟ عربوں کی سونے کی کرسی کو کبھی کیوں نہیں ہلا کر کے پوچھتے کہ تمہارا ایک لقمہ ان کی زندگی بناتا ہے؟ کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ دنیا میں یہ نظام نہیں ہے۔ دنیا آج مالداری کے حصول میں اور کمپٹیشن میں اتنی آگے بڑھ رہی ہے، ہر کوئی مال میں کمپٹیشن کرنا چاہ رہا ہے۔ آج عربوں کی حالت بھی دیکھیں آپ جا کر، وہ اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو 150 منزلے کی بنانی ہے، کسی کو 200 منزلے کی بنانی ہے، اور ایسے ایسے پروجیکٹ پلان لوگوں کے درمیان متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ سعودی بھی دوڑنے لگ گیا، قطر بھی دوڑ رہا ہے، UAE بھی دوڑ رہا ہے، مال کی ریل پیل اتنی ہے، لیکن ان کے قریب میں یمن کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہیں، سیریا کے، شام کے، عراق کے، فلسطین کے بچے کھانا تو دور، بیماری میں دوا کی ایک گولی انہیں میسر نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں دم توڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ہے تو امت مصطفیٰ، ان مالداروں سے سوال ضرور ہوگا۔ ان کے بغل میں بلکہ ان کے سائے میں وہ تمام قومیں ہیں جو چیخ رہی ہیں، لیکن کسی کی چیخ ان کے کانوں تک نہیں آتی۔
آپ جا کر کے دیکھیں کھانا، ان کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 2-4 ہاتھ بڑے برتن پر رکھ کر کے عرب اس کو فیشن سمجھتے ہیں، باقی پورا کھانا گٹر میں پھینک دیا جائے، پورا کا پورا بکرا بنایا جائے، 2-3 چمچ اس میں سے گوشت نکال کر کے باقی پھینک دیا جائے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 1-2 نہیں کئی کنٹل کی تعداد میں کھانا اس طرح پھینک کر کے بہا دیا جاتا ہے، اور ایک طرف ایک بریڈ کے لیے، ایک روٹی کے لیے سیریا میں بچے دھوپ میں دن بھر قطار لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی ریلیف بانٹنے والی تنظیم آتی ہے، اور جو لوگوں سے چندہ کر کے وہاں جا کر کے لوگوں کو خیرات کرنے والی کوئی تنظیم آتی ہے، ایک گاڑی آتی ہے تو بچے ایسے جھپٹ پڑتے ہیں جیسے چیل جھپٹتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم بس لے کر کے عراق میں جائیں تو بس کا دروازہ کھولنا مشکل ہوتا ہے، بچے اس طرح سے پورے دروازے کو لٹک جاتے ہیں۔ اکثر تو ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ کوئی بچہ ٹائر کے نیچے نہ آ جائے۔ ڈرائیور سے ہم بار بار کہتے بھی تھے کہ اتنے بچے ہیں، ایک بار بس کسی محلے میں چلی جائے تو 100-150 بچے 5 سال سے 7 سال کی عمر کے، دیکھو تو ان کے چہرے گلابی رنگت خوبصورت ہیں، لیکن الجھے بال، پھٹے کپڑے، اور ہمارے کپڑوں سے لپٹ جائیں، اور بانٹنے والا تھک جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے 11ویں شریف کے موقع پر بکرے ذبح کر کے ہم نے اپنا نہیں پکایا، ان غربا اور مساکین کے جو ریفیوجی کیمپ تھے اس میں لے کر کے گئے۔ ایک ایک گوشت کا ٹکڑا 1.25 کلو کا ہوتا تھا، 1.25 کلو کا گوشت کا ٹکڑا ایک ایک کو تقسیم کیا جا رہا ہے، بچے اس طرح سے جھپٹ کر کے لیتے، اور میں نے دیکھا ہماری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ وہ جب گوشت کا ٹکڑا لے کر اپنی جھوپڑی میں جا رہے تھے تو چوم چوم کر کے آنکھوں کو لگا رہے ہیں، اور پکار پکار کر کے اپنی اماں سے کہہ رہے ہیں کہ گوشت آ گیا گھر میں، گوشت آ گیا گھر میں۔ یہ کیفیت ان ممالک کی میں بتا رہا ہوں جہاں امت مصطفیٰ آباد ہے۔ میرے عزیزو، یہ درد اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے، اربوں کی پیسوں کی ریل پیل، دیکھو ان کو سونے کی کرسیاں بنانا ہے، سونے کی کموڈ بنانا ہے، ان کو لگژری گاڑیوں کا کلیکشن جمع کرنا ہے، اور کوئی امریکہ اور سپر پاور کنٹری کا کوئی بادشاہ آئے، کوئی بڑا لیڈر آئے تو اس کو سونے کی زنجیروں سے اور اس کو گفٹ سے بھر دینا ہے، لیکن ایک غریب کو 2 لقمے کھلانے کی ان کے اندر توفیق نہیں۔ یہ سارا مسئلہ صرف توفیق الہی سے ہے۔ اسی لیے رمضان المبارکہ میں ان لوگوں کا احساس کرو، اگر احساس نہیں ہے تو پھر جینے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے۔ احساس ہی سب سے بڑے ایمان کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ آج آپ تمام حضرات سے بھی میں یہی کہوں گا، تمہارا اپنا روزہ، آپ کو پتہ ہے روزہ آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اجتماعی طور پر کہیں افطار ہو رہی ہو، مسجدوں میں جاؤ یا کہیں ایسی جگہوں پر جا کر افطار کرو جہاں دوسرے لوگ بھی ہوں، تمہارے افطار تو کرنا ہی ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے ایک بھائی کو کھجور بھی دے دیا، اس کے روزے کے برابر بھی آپ کو ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام تمہارے لیے رکھا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ایک وقت وہ تھا رمضان کے روزے کے افطاری کا وقت قریب تھا، 70 صحابہ جو اصحاب صفہ میں ہیں نبی پاک کے حجرے کے باہر بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے، چند کھجوریں آئی ہیں اور سب دسترخوان پہ ہے، اور افطار کے لیے چند ہی لمحے باقی رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں اندر دیکھا، حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ باہر نظر کرو، کوئی باقی تو نہیں رہ گیا، کوئی مسافر، کوئی اجنبی تو نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ کھڑکی سے اندر سے جھانک کر دیکھتی ہیں، جنت البقیع قبرستان حضور کے حجرے سے تھوڑی دور پہ ہے، ایک درخت تھا غرقد کا، اس درخت کے نیچے کوئی ایک مسافر آیا ہے اور الجھے ہوئے بال ہیں، کہیں لمبے سفر سے آیا، وہ اپنی سواری کو باندھ رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دور کا مسافر لگتا ہے اور غرقد کے نیچے کھڑا ہے، افطار کرنے کے لیے میرے آقا بیٹھے، چند لمحے باقی رہ گئے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور دسترخوان چھوڑ کر اٹھ گئے، میرے آقا دسترخوان چھوڑ کر اٹھ گئے،
اور چل کر کے گئے، اور جب اس کے پاس گئے تو اس سے پوچھا کہاں سے آئے؟ وہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آنے والے نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، میں انہیں دیکھنے آیا ہوں۔ حضور نے ہاتھ پکڑ کر طلب کیا کہ چلو ہمارے ساتھ، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا کر کے اس کو دسترخوان پر بٹھائے، اور جب دسترخوان پر بیٹھا ایک دودھ کا پیالہ تھا، حضور نے پیش کیا، وہ آیا ہوا مسافر پورا دودھ پی گیا۔ یہاں کسی کے لیے سب روزے والے لوگ ہیں، دودھ پی گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، اور کھجور حضور نے اپنے منہ سے تھوڑی سی کھائی اور صحابہ کو دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ساروں نے وہی کھجور کھائی، سبوں نے وہ کھجور کھا لی۔ اب اس کے بعد وہ بندہ پوچھتا ہے محمد کہاں ہیں؟ جو آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے محمد کہاں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت تک اسے احساس ہونے نہیں دیا میں اللہ کا رسول ہوں۔ سب سے پہلے اس کا پیٹ بھر جائے، سب سے پہلے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ پھر صحابہ نے کہا تیرا ہاتھ جس نے تھاما تھا وہی اللہ کا رسول ہے، وہی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اے احساس ہے میرے عزیزو، آج اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز تمہارے پاس دی ہے تو ذخیرہ اندوزی کے جرم میں کبھی مبتلا مت ہونا۔ ذخیرہ اندوزی کا مطلب یہ کہ خزانے جمع کرتے رہو کرتے رہو۔ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ فرماتا جو خزانہ جمع کر رہے ہیں، سونا چاندی ذخیرہ کرو ذخیرہ کرو، تمہیں جتنا جمع کرنا ہے جمع کرو، لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی زکوٰۃ نہ نکالی۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب ان لوگوں کو بشارت دے دیں دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قیامت کے دن اللہ فرما رہا ہے اس دن آگ تپائی جائے گی جہنم کی، اور پھر یہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی میں ملوث تھے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، ان کے دونوں بازوؤں کو داغا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا چکھو یہ تمہارا وہی مال ہے جس کو تم جمع کر کے سانپ کی طرح بیٹھے رہتے تھے۔ اگر اللہ نے دیا خوب جمع کرو، خوب حاصل کرو، لیکن اس کا حق بھی ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔ آج حالات ہمارے پوری امت کے لیے اس قدر دردناک ہیں۔ میں ایک ریکویسٹ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ افطار روزانہ کرتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، تو جب کھجور اٹھائیں، ہو تو نہیں سکتا، ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم چل کر کے ملک شام پہنچ جائیں، چل کر کے ابھی ہم عراق پہنچ جائیں، چل کر کے ابھی ہم یمن چلے جائیں، لیکن دسترخوان پر کھجور اٹھا کر بارگاہ رب العزت میں یوں تو کہہ سکتے ہو مولا مجھے تو نعمتیں کھلا رہا ہے، تیرے حبیب کی امت میں چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے کھجوروں کی نعمت دی ہے، اے کریم خدا ان پر تو اپنا خان نعمت وسیع فرما دے، میرے حبیب کی امت پر تو رحم کی چادر پھیلا دے، ان کے آزمائش کے دنوں کو تو مولا اب ختم فرما دے۔ یہ دعا روزانہ افطار میں ضرور کر لینا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارے دل میں احساس بھی پیدا ہوا، قیامت کے دن یہ نیت بھی دیکھی جائے گی کہ یہ چل کر کے تو نہیں گیا، لیکن ان کے درد کا درد یہ یہاں بیٹھ کر کے بھی محسوس کرتا تھا، اس کی بھی بخشش کی جائے گی۔ اللہ کریم رمضان المبارکہ کی ان خیر والی ساعتوں میں ان تمام غریب امت مصطفیٰ پر رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے، مولا ان سب کو امن کی سانسیں عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال اس پاک مہینے میں ان غربا اور یتیموں کو جن کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ چکا ہے، جن کا کوئی حامی و مددگار نہیں، مولا تو ان کا حامی و مددگار بن جا۔ اے کریم خدا تو ان کا ناصر و وکیل ہے، اے اللہ غیب سے ان کے لیے اسباب پیدا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔